کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ کام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کام ظرف نکلے تو وہ بدلہ ہماری آنکھوں اور آنسو دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ دہی میں کلونجی شامل کرکے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اونٹ کا گوشت فالج والا مریض کھا لے وہ چند دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت تکیے کے نیچے گندم کا دانہ رکھ کر سونے سے رزق بڑھتا ہے۔ زیرے کو پیس کر اپنے بالوں میں لگا لیا کرو، بال لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جینے والوں کی قدر کریں، مرا ہوا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بے غیرت کی رشتہ داری اور کم ظرفی کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے۔ پیشاب کرنے کے فوری بعد کھانا کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ چاول ابال کر کھانے سے آپ کا رنگ چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گا۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو تعلقات بے وزن ہو جاتے ہیں۔ انسان ضد وہاں کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ ختم آواز ختم، الفاظ ختم۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ہے ضرور، لیکن سبق وہی یاد رکھتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ شاعروں کے قصے اپنی جگہ، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ پورے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں نا تو یقین مانو اس وقت ہی مکافاتی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ زندگی اپنے حساب سے گزارنی چاہیے، ورنہ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں سرکس میں شیروں کو بھی ناچنا پڑتا ہے۔ اکثر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت نہیں دے سکتے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کہ نصیحت کر دے، فرمایا پس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ طریق گواہ ہے نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری ناقدری کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جو عورت اللہ کی دی ہوئی صورت کو نہیں بگاڑتی وہ اصل میں عورت کہلانے کے لائق ہے۔ اچھی عورت ہمیشہ سادہ طبیعت کی ہوتی ہے۔ جو عورت کم بولے وہ دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ جو عورت تیز بولے وہ دولت کی لالچ نہیں ہوتی۔ جو عورت زیادہ سنورتی ہے وہ مغرور ہوتی ہے۔ جو عورت معصوم نظر آئے اس پر بھروسہ کبھی مت کرنا۔ جو عورت زیادہ سنورتی ہے وہ بد اخلاق ہوتی ہے۔ جو عورت آہستہ بولے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ اپنی ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سوتے ہیں تو آپ کی یہ عادت بتاتی ہے کہ آپ بچپن سے ہی خوف اور عدم توجہ کا شکار ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ زیادہ دیر تک سوتے رہتے ہیں تو آپ اعصابی کمزوری کا شکار ہیں۔
سائیکولوجی کے مطابق جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے یا سن لے تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق جو لوگ بہترین مشورہ دیتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان سے ہوشیار رہیں، وہ اکثر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سائیکولوجی کے مطابق اگر آپ ناک میں انگلی ڈالنے کے عادی ہیں تو آپ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہیں۔ سائیکولوجی کے مطابق اگر آپ کا بچہ افق یا آسمان پر نظریں جمائے بیٹھا رہتا ہے تو یقین کریں کہ وہ ایک اچھے دماغ اور گہری سوچ کا